مردود ہونے کے لیے جو پہلا سبب تھا وہ کیا تھا؟ راوی کا سند میں سے ساقط ہونا. تو سکوت اگر راوی سند میں سے ساقط ہونا تو یہ سکوت دو قسم پر ہے. ایک ہوتا ہے سکوت ظاہری اور دوسرا ہوتا ہے سکوت خفی. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ سکوت ظاہری اور دوسری ہوتی ہے سکوت خفی. سکوت ظاہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر راوی گرا ہے، یہاں پر راوی ساقط ہے، سند متصل نہیں ہے بلکہ سند کیا ہے؟ ساقط ہے. سند متصل نہیں ہے، راوی لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئی نہیں ہے، زنجیر کٹ گئی ہے، تو وہ سکوت ظاہری ہوگا. سکوت ظاہری میں 4 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 اس میں ہے معلق، نمبر 2 مرسل، نمبر 3 معضل، نمبر 4 منقطع. کتنی قسمیں ہو گئی سکوت ظاہری کی؟ معلق، نمبر 2 مرسل، نمبر 3 معضل، نمبر 4 منقطع. اب میں ساروں کی تعریفات علیحدہ وہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھو میں خلاصہ بتاتا ہوں، خلاصہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح وہ بیٹھ جائے گا. دیکھو معلق حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ معلق شور نہ کرو. معلق حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلق حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اوپر کی طرف سے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد جو صحابی ہوتا ہے وہاں سے تو وہ متصل ہوتی ہے، لیکن آخر تک نیچے جب آ جاتی وہاں سے وہ منقطع ہوتی ہے. مثال میں بتاتا ہوں. معلق کا مطلب ہے لٹکی ہوئی چیز. کیا مطلب ہے اس کا؟ لٹکی ہوئی چیز، آویزہ، ہینگ کرنا. مثال کے تو پنکھا ہے نا، پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، مطلب اوپر سے تو چھت کے ساتھ وہ متصل ہوتا ہے لیکن نیچے زمین کے ساتھ وہ منقطع ہوتا ہے، وہ متصل وہ نہیں ہوتا. تو ایسی خبر کو، حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ معلق کہیں گے. مثال امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے اور آخر میں وہ سلسلہ چلا جاتا ہے ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ نے اس حدیث کو آپ علیہ السلام، یعنی ابو ہریرہ تک وہ سند ابو ہریرہ نے تو متصلاً وہ سند وہ حدیث سنی آپ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری نے جس سے یہ حدیث سنی ہوتی ہے نا وہاں پر ایک راوی ساقط ہوتا ہے. وہاں پر ایک راوی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر امام بخاری نے ایک حدیث سنی علی المدینی سے، علی المدینی نے حدیث سنی ہے امام مالک سے، امام مالک نے حدیث سنی نافع سے، نافع نے سنی ابن عمر سے، ابن عمر نے سنی آپ علیہ السلام سے. لیکن جس سے امام بخاری نے سنا ہے نا اس نے امام بخاری نے اس کو ساقط کیا ہو، گرا دیا ہو. مثال علی المدینہ، تو دیکھو اوپر سے تو عبداللہ ابن عمر سے حدیث آپ علیہ السلام تک متصل ہے، لیکن امام بخاری تک جب آخری سلسلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر منقطع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے. تو نیچے سے امام بخاری کی طرف سے یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ متصل نہیں ہوتی، اوپر سے متصل ہوتی ہے. تو یہ لٹکی ہوئی چیز کی طرح مانند ہو گئی، لٹکی ہوئی چیز کی مانند ہو گئی، تو اس کو اس لیے معلق وہ کہا جاتا ہے. اب سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد دوسرے حدیث مرسل ہے. حدیث مرسل، مرسل کا معنی لغوی معنی ہے ارسال سے. ارسل یرسل ارسال باب فعال سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ارسال کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی سند کو چھوڑ دینا. یعنی مثال امام بخاری ہے نا وہ ڈائریکٹ کہہ دے قال قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور وہ تمام واسطے وہ چھوڑ دے. مثال وہ حدیث، مثال اس نے جتنے واسطے سند میں رجال تھے سارے رجالوں کو وہ چھوڑ دیا، درمیان پہ 5-6 راوی تھے ساروں کو انہوں نے حذف کر دیا، چھوڑ دیا، یعنی ارسال کر دیا، اور ڈائریکٹ کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو ایسے حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے. مثال جس میں احادیث میں سند کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک آدھی، مثال میں کہہ دوں نا میں نے ایک بات سنی ہے مثال کے طور پر زید سے، زید نے وہ بات سنی ہے فاطمہ سے، فاطمہ نے وہ بات سنی تھی زارا سے، زارا نے وہ بات سنی تھی میوش سے، میوش نے وہ بات سنی تھی اس سے یعنی کہ عائشہ سے. اب دیکھو کتنا سلسلہ ہے، لیکن میں ساروں سلسلوں کے بیچ میں سے ہٹا دوں، ان کو حذف کر دوں، میں ڈائریکٹ کہہ دوں کہ میں نے عائشہ سے ایسی بات سنی ہے. میں نے بیچ میں فاطمہ کا واسطہ وہ بھی ہٹا دیا، زید کا واسطہ وہ بھی ہٹا دیا، زارا کا واسطہ تھا وہ بھی ہٹاؤ، میں نے ڈائریکٹ کیا کہا؟ عائشہ. تو میں نے تو ڈائریکٹ عائشہ سے، یہ عائشہ جو ہے نا یہ تابعی میں نہیں بلکہ یہ صحابی ہوگی. کیا ہوگی؟ صحابیہ ہوگی یا صحابی ہوگا. جس نے وہ حدیث آپ علیہ السلام سے سنی ہوئی ہوگی وہ ہوگا. تو چاہے وہ صحابیہ ہو یا چاہے وہ صحابی ہو، کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ لیکن اس میں ایک اور بھی بات ہے، ایک اور بات آپ کو بتا دوں. یہ جو مرسل ہے نا، مرسل کی پھر 2 قسم، ایک مرسل صحابی ہوتا ہے اور ایک مرسل تابعی ہوتا ہے. مرسل صحابی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر
ایک صحابی ہے، اس نے وہ حدیث سنی ہے آپ علیہ السلام سے، پھر اس صحابی سے دوسری صحابی نے وہ بات سنی ہے، پھر اس دوسری سے وہ تیسری صحابی نے وہ بات سنی. مثال وہ تیسرا صحابی کون تھا؟ وہ عبداللہ ابن عباس تھا. اس نے وہ حدیث سنی عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے وہ حدیث سنی تھی عمر خطاب سے، عمر خطاب نے وہ حدیث سنی تھی آپ علیہ السلام سے. اب عبداللہ ابن عباس بیچ میں سے عبداللہ ابن عمر کا واسطہ بھی ہٹا دیتا ہے، اور اس طرح عمر فاروق کا واسطہ بھی، اور ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یا قال رسول کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کہا. تو دیکھو یہاں پر ارسال کون کر رہا ہے؟ صحابی کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ صحابی کر رہا ہے، تو اس کو مرسل صحابی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے مرسل تابعی. مرسل تابعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تابعی نے ایک حدیث سنی ہے صحابی سے، اور صحابی نے وہ حدیث آپ علیہ السلام سے سنی ہے، اور وہ تابعی ڈائریکٹ کہہ دے کہ قال رسول کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اس نے صحابی کا واسطہ بیچ میں سے ہٹا دیا، تو اس کو مرسل تابعی کہا جاتا ہے. یہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ آ گیا؟ اچھا. اب اس کے بعد تیسری قسم پر ہے معضل. معضل کون سی روایت ہوتی ہے؟ بس یہ آسان تعریف اس کی یہ ہے کہ معضل روایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں لگاتار سند میں دو راوی لگاتار حذف ہو، سند میں لگاتار دو راوی پے در پہ وہ حذف کی گئی ہو، تو ایسے حدیث کو معضل کہا جاتا ہے. اور معضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی معضل کا مطلب تکا دینا. کیا کرنا ہے؟ تکا دینا. تو چونکہ جہاں پر لگاتار دو راوی حذف ہوئی ہوں تو ظاہری بات ہے وہاں تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ دو راوی کون ہوں گے، کیسے حذف ہوئے، تو وہ معاملہ انسان کو تھوڑا سا تکا دیتا ہے، تو اس لیے اس کو معضل روایت کہا جاتا ہے. تو معضل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے سند میں لگاتار پے در پہ، مثال کے طور پر میں نے حدیث سنی ہے فاطمہ سے، فاطمہ نے وہ حدیث سنی حفصہ سے، حفصہ نے وہ حدیث سنی ہے زینب سے. اب میں نے فاطمہ اور اس طرح حفصہ کو لگاتار دو راویوں کو حذف کر دیا، اور پھر اس کے بعد والی راوی کا میں نے نام ذکر کر دیا، تو ایسے روایت کو کیا نام دیا جائے گا؟ ایسے روایت کو معضل کا نام وہ دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہو گئی بات یہاں پر. اس کے بعد چوتھی جو آخری قسم ہے سکوت ظاہری کی. یہ کس کی قسم ہے؟ سکوت ظاہری. وہ ہے منقطع. بس منقطع تو آپ تعریف آسان تعریف ہے کہ